السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ تشریف فرمائے شجاع الدین شیخ صاحب، محترم ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب، انڈس ہاسپٹل کراچی کے یہ سی او ہیں، اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائے محترم کاشف نسیم دلکشا صاحب، ڈاکٹر فیضل ابرار صدیقی صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ بات کرنا چاہ رہے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اگر جب حیا پر بات کی جائے تو حیا کا جو کانسیپٹ شجاع بھائی نے دیا اور کاشف بھائی نے دیا، اگر اس کو میں سامنے رکھوں تو ایک رول ماڈل کے طور پر یہ شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے، اس اعتبار سے کہ بہت کم شخصیات ایسی ہیں جو اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی بے داغ تھیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عثمان غنی، یہ دو شخصیات ایسی ملتی ہیں ہمیں جو بالکل بے داغ، سچی اور سچی شخصیت کی مالک تھیں۔ رول ماڈل اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ بعین ہی یہی کردار ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی ملتا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا جو ایکسکیوز ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اگر مجھے اجازت دیں ایک بات کہوں گا میں، کہ ہمارے جو معاشرے کے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ماحول نہیں ملا، ہمیں انوائرمنٹ نہیں ملی، ہمیں رہنمائی نہیں ملی، ہمیں گائیڈ لائنز نہیں ملی۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا عثمان غنی، سیدنا ابوبکر صدیق، یہ لوگ کس طریقے سے ان معاشرتی برائیوں سے بچ کر باحیا رہے، بڑی عمدہ بات، کس طریقے سے بچے۔ اگر وہ لوگ تمام ترجیح پہلے جو واضح ہدایات تھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد، اس سے پہلے وہ واضح ہدایات بھی لازم بات ہے تقریباً مسخ ہو چکا تھا، بہت کچھ مسخ ہو چکا تھا۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ برہنہ طواف ہوتا تھا وہاں پر، اور کاروباری بددیانتی، لوگوں کے حق تلفی، کیا کچھ موجود نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو ان معاشرت، اس کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ برائی سے بچنا انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں تو وہ غلط کہتے ہیں اس اعتبار سے، لیکن جھوٹ، چوری، زنا، ڈکیتی، یہ سارے معاملات دنیا کے ہر مذہب میں حرام ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک دہریہ جو ہے نا، جو کسی کو نہیں مانتا، اس سے بھی کہیں وہ بھی زنا کو، چوری کو، شراب کو۔ چنگیز کے دور میں تصور نہیں تھا عورت کے زیادتی کا، اور سخت ترین سزا جو ہے اس ایک تو مجھے ایک تو سیدنا عثمان غنی کے حوالے سے مجھے یہ ایک بڑا ایک کنسیپٹ ملتا ہے ان قبل الاسلام۔ نمبر دو، جب ان کی شہادت ہوتی تو مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک واقعہ تو آپ نے دہرا دیا الحمدللہ، کہ وہ واقعی بڑا بے مثال واقعہ۔ شجاع بھائی وہ واقعہ آپ بتائیے گا تفصیل سے، جو سر نے شاہ صاحب نے شروع میں بیان کیا۔ میں ان کی شہادت میں حیا کے حوالے سے ایک واقعہ جو میں پڑھتا ہوں، شہادت سے 2 دن یا 3 دن قبل آپ تہبند باندھتے تھے عموماً، جس سے ہم دھوتی نہیں کہتے، وہ باندھتے تھے۔ آپ نے شہادت سے 3 دن قبل ایک روایت میں، اور ایک روایت میں 5 دن قبل، وہ دھوتی اتار کر پائجامہ پہن لیا تھا، منگوایا تھا کہ میری کہیں سطر پوشی جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے، کہ میرا سطر نہ ختم ہو جائے میرا۔ تو وہ کانسیپٹ دے رہے ہیں ہمیں سیدنا عثمان غنی کے اختیاری کیفیت میں بھی اور بے اختیاری والی کیفیت میں بھی حیا کا کتنا، تبھی تو دیکھیے سرکار نے فرمایا اسی لیے کہا کہ اصدق حیاء عثمان، کہ وہ بندہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے تک حیا کرتے ہیں۔ ویسے آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے بات پوری کرنی۔ ایک مثال دے دیں کہ کسی شخص نے ایک ہی بندے کو اپنی 2 بیٹیاں دی ہوں، ذوالنورین، ایک شخص اپنا کیا کردار پیش کرتا ہے حیا کے اعتبار سے، کہ ایک شخص کہتا ہے کہ ایک بیٹی فوت ہوئی، دوسری دے دی، دوسری فوت ہوئی تو ایک روایت میں آتا ہے کہ میری 10 بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی میں یکے دیگرے بات دیتا۔ یہ سیدنا عثمان غنی کی خصوصیات میں۔ ڈاکٹر صاحب جس واقعے کا ذکر کر رہے تھے، میں نے جو مختصر بیان کیا وہ ذرا ہم چاہیں گے ذرا تفصیل سے آ جائے، کیونکہ بڑی شخصیات کا جب ذکر ہوتا ہے اور واقعات بھی جب ہم سنتے ہیں تو بہت اس سے آپ سمجھیں کہ انسپریشن ملتی ہے۔ لیکن مجھے اجازت دیجیے میں بریک سے واپس آ کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی واقعے سے شروع کریں گے۔ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، اور سخاوت پر، حیا پر ہم بات کر رہے ہیں، اور پھر اس حوالے سے ذکر ہو رہا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے ہمارے۔ حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا میں جو آیت کا ترجمہ پیش کیا گیا تھا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 ہے، اس کے پہلے الفاظ بھی بہت قیمتی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت کے تعلق سے۔ پہلی بات تو یہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قرآن کہہ رہے کہ اگر یہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں ابھی، یہ لوگ اگر ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو
تب تو یہ ہدایت یافتہ ہوں گے. یہ تم سے مراد کون ہے؟ جب قرآن کا نزول ہو رہا ہے تو اس پر ایمان لانے والے صحابہ کرام ہیں. تو صحابہ کرام کا ایمان معیار ہے. واہ 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 واہ. اب اگر کسی کا ایمان ان کی طرح کا، یعنی کیفیت کی بات نہیں ہو رہی، جو وہ مانے ہوئے تھے اور جس طرح مانے ہوئے تھے، باقی تو سب سے افضل امت میں صحابہ کرام، تو اللہ معیار بنا رہے صحابہ کرام کی جماعت کو. اگر تم ان کی طرح، یہ لوگ ان کی طرح ایمان لائیں، تمہاری طرح ایمان لائیں، تو یہ ہدایت یافتہ ہوں گے. تو آج مجھے اور آپ کو بھی راہ نجات اگر چاہیے ہے تو کتاب و سنت کی تعلیم پر جو پہلا معاشرہ قائم ہو وہ صحابہ کرام کا معاشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ان صحابہ کرام میں درجات ہیں، اور جو خلافت راشدہ کی ترتیب ہے وہی ان حضرات کی فضیلت کی ترتیب ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو تمام صفات کے جامع ہیں نا. بے شک. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اگر ہماری سمجھ کے اعتبار سے کہیں یونیورسٹی ہیں، اور صحابہ کرام کی جماعت وہ پورے ڈپارٹمنٹس ہیں. جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ حیا رسول اللہ کی کیسی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کواری پردہ نشی لڑکی سے بھی زیادہ حیا فرمانے والے. اچھا ایک بات میں ایڈ کر دوں اس میں. ڈاکٹر صاحب فرمایا کہ اب تو ہمارے گاؤں دیہاتوں کے اندر نہیں، ہمارے وہ چاہے شہروں کے گھرانے ہوں، جن گھرانوں میں آج بھی بی بی فاطمہ کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں حیا ہوگی، عائشہ صدیقہ کا تذکرہ ہوتا ہے، بی بی زینب کا تذکرہ ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، تو انشاءاللہ یہ اثرات وہاں بھی دکھائی دیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میری والدہ گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، تو کیا جب میں گھر میں حاضر ہوں کیا میں بھی نوک کروں یا کچھ اجازت طلب کروں؟ کہا جو رونگٹے کھڑے کر جی. تو آپ نے فرمایا ایک ہی بار مجھے یاد ہے میں نے پڑھا تھا 15 سال پہلے، کبھی بھولا نہیں. یہ نقطے ہیں اصل میں ہمیں تعلیم کے ملتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تم پسند کرو گے اپنی والدہ کو کسی ایسی کیفیت میں دیکھو جو تمہیں اچھی نہ لگے، تو والدہ ہی کیوں اکیلے گھر میں نہ ہو، ماں ہے تمہاری، مگر وہاں بھی حیا کا پرتو. اور بلکہ میں نے تو جس جگہ پڑھا اس جگہ انہوں نے ترجمہ ایسا کیا اس کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شرع میں سمجھانے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی. فرمایا کہ تو برہنہ دیکھنا چاہے. جی بالکل بالکل، ترجمہ جم جائے آپ کے اوریانا، بالکل برہنہ جم جائے بات. سبحان اللہ. اچھا پھر یہ جو الفاظ ابتدا میں جو آیت ترجمہ پیش کیا گیا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب آپ کے لیے اللہ ان کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا. اول تو خطاب رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام تر مخالفتوں کے باوجود اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. لیکن عجیب شان ہے کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا موقع آیا ہے تو تلاوت قرآن فرما رہے تھے، اور اس کیفیت میں ان کی شہادت کا معاملہ ہوا، اور اس مقام پر اس نسخے پر ان کا جو خون مبارک اس کے کچھ قطرے جو ہے وہ بہے ہیں. اور اللہ اکبر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا ان کے مقابلے میں. اور بعد میں جن لوگوں نے اس طرح کی معاملات کی ان کا کیا انجام ہو وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. اور جو ڈاکٹر صاحب نے بات بیان فرمائی صرف اشارتاً کہ تہبند کے بجائے آخری ایام میں پجامے کا استعمال ہوا تاکہ کچھ اس طرح کے معاملات بھی آئیں تو وہ سطر جو ڈھپا رہے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے تو روایات میں ذکر آتا ہے کہ نصف پنڈلی اگر کھلی ہوتی تو کھلی ہوتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے تو وہ کھلی رہتی، مگر جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے تو آپ اس کا بھی اہتمام فرماتے. اور عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر آپ ایسا کیوں فرما رہے؟ فرمایا کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، اس سے میں کیوں نہ حیا کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. جب واپس آئیں گے تو باری خان صاحب سے، ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو اتنا بڑا سیٹ اپ قائم ہو گیا ہے، اس کے پیچھے انسپریشن جو تھی وہ کیا تھی. باری خان صاحب کی انڈس ہاسپٹل کے سی ای او ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. بات کر رہے ہیں ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر، حیا پر اور سخاوت پر. اور ڈاکٹر فضل ابرار صدیقی صاحب محترم تشریف فرما ہیں، جناب کاشف نسیم دلکشا صاحب تشریف فرما ہیں، شیخ شجاع الدین شیخ صاحب تشریف فرما ہیں، اور ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب آپ سی ای او ہیں انڈس ہاسپٹل کے. جی ڈاکٹر صاحب انسپریشن کی بات ہو رہی تھی. دیکھیے جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جی ہم کو زیادہ تر غربت کو دیکھتے ہوئے وہ ایک بہت دوسری بڑی اہم بات یہ تھی کہ جس کے لیے میں بڑا شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا، ایک دینی گھرانے میں پیدا کیا. والد میرے بڑے بھائی مفتی تھے جو 2004 میں شہید ہوئے، اور میرے والد صاحب تہجد گزار انسان تھے. تو مجھے ساری زندگی مجھے یاد ہے کہ وہ میرے لیے انہوں نے زندگی میں ایک ہی دعا کی. ان کی ایک عادت تھی کہ وہ بآواز اپنے بچوں کے، اپنے بہن بھائی، ان کے بچوں کے اور اپنے بچوں کے نام لے کر، تو مجھے یاد ہے کہ ساری زندگی مجھے ایک ہی دعا مجھے یاد ہے جو انہوں نے میرے لیے کی، وہ یہ تھی کہ باری کو خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ ڈاکٹر بنا. تو جب ہم شروع کر رہے تھے مجھے ایک صاحب نے، میں تھوڑی سی ایک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں
کہ جو میرے ایک ڈونر تھے انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا جی ایک ایسا اسپتال بنانا ہے جو کہ آغا خان سے بہتر ہو، اگر نہیں تو کم از کم ویسا ہی ہو اور لیکن فری ہو. واہ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بند تو جائے گا لیکن چلنا جو ہے نا ذرا مشکل ہے. چلے گا کیسے؟ میں نے جی اللہ چلائے گا. تو مجھے کہنا وہ تو سب ہے کہ اللہ چلائے گا، لیکن جیسے انہوں نے کہا لیکن میں نے کہا جی دیکھیں جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ چلائے گا تو میرے نزدیک اگر مگر لیکن کی گنجائش نہیں ہے اور میرے نزدیک یہ شرک ہے. تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ہم سب کا یہ ایمان ہے، اللہ میں آسمان سے تو نہیں بھیگے گا نا، کوئی ذریعہ ہوگا. میں نے موقع نہیں مل جانا، میں نے کہا جی آپ دے دیں گے. تو مجھے کہنے لگا میں دے دوں لیکن میں مر گیا اور میرے بچے نہ دے. تو میں نے کہا جی میرا انسٹانس ابھی تک وہی ہے کہ اللہ نے کرنا ہے. تو میں نے کہا آج اس کو منطقی انجام تک پہنچا دیتے ہیں، یا آپ مجھے کنونس کریں یا میں آپ کو کنونس کرتا ہوں. میں نے کہا آپ کی بات ہو رہی ہے کن شخصیت سے؟ ایک شخص جو ہمارے ڈونر تھے، جو ڈونر تھے مختلف دور میں مختلف چیزوں کو دیتے تھے. ٹھیک. تو مجھ سے میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بچے نہ دے، میرے نزدیک آپ کے بچے کے پاس 3 آپشن ہیں، اور آپ کو جانتے ہوئے آپ نے ایسی تربیت تو کی ہوگی کہ وہ آپ کی سنت کو قائم رکھے. دوسری، اللہ تعالیٰ اس کو آپ سے 8 گنا 10 گنا زیادہ دے اور وہ مجھے 8 گنا 10 گنا زیادہ دے. تیسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے واپس نہ لے، تو وہ نہ دے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. تو اگر اس کے پاس پہلی آپشن ہے تو الحمدللہ، دوسرا آپشن ہے تو سبحان اللہ، اور اگر تیسرا آپشن ہے تو جس طرح آپ اور میں سامنے بیٹھے ہیں مجھے یقین ہے کہ وہاں سے اللہ میاں نے کسی کو ڈیفائن کیا ہے، وہ ٹیک اوور کر لے گا. ہمارا مقصد تو وہ چلے، چاہے میں چلاؤں چاہے کوئی اور چلے. تو وہ کہتے مطلب ایک دم آج یار کس میں پاگل کے ہاتھے چڑھ گیا وہ آج مجھے. تو مجھے کہنا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کتنے سیریس ہیں؟ میں نے کہا جی دیکھیں میرے نزدیک انسان کا مشن ویژن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنا آپ، اپنا مال، اپنا جان اس کو قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو. اور میں نے کہا کہ میں کارڈیک سرجن ہوں، میں ایک دن آپریشن کروں تو 50,000 1 لاکھ روپے کمانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا نہیں اس چیز کے لیے. تو میں اور دوسرے کچھ چیزیں میں نے ان کے ساتھ شیئر کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ لیجیے 10 کروڑ روپے. یہ 20 منٹ کی کنورسیشن کے اندر. اس کے بعد ہمارا کوئی 35-40 کروڑ روپے لگا. 10 سال پہلے پہلا سال کا بجٹ 10 کروڑ روپے تھا، آج الحمدللہ 4 ارب روپے کا بجٹ ہے چلانے کا. جی ناظرین گرامی، وقت ہوا ہے ہمارے سوشل میڈیا سیل کی طرف بڑھنے کا. دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ویڈیوز آج انہوں نے دیکھی ہیں، اکٹھی کی ہیں اور پھر ہمارے لیے سلیکٹ کی ہے. چلتے ہیں سوشل میڈیا سیل کی طرف اور اس کے بعد پھر بریک کی طرف جائیں گے. السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. صحابت اور حیا ہمارا موضوع ہے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جو ہے، جو منبع تھی حیا کا، اور جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے بھی ان کا حیا کرتے ہیں تو میں کیوں نہ کروں. ان کی شخصیت پر ہم بات کر رہے ہیں. اس موقع پر اب ہم بات کریں گے جو آپ کی جو نسبت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ بھی بے پناہ اہمیت کی حامل ہے. اور جیسا کہ ابھی فرمایا تھا ڈاکٹر فیضل ابرار صدیقی صاحب نے کہ 2 مرتبہ یعنی کہ ذوالنورین آپ کو اسی لیے کہا جاتا ہے 2 نوروں والا، چونکہ سرکار دو عالم میرے آقا کی 2 صاحبزادیاں جو تھیں وہ آپ کے عقد میں تھیں. تو اس پر بات کریں گے، مگر فی الحال بھائی صاحب جو آپ بات مکمل کر لیجیے. اچھا، میں وہ بتا رہا تھا کہ جیسے یہاں کے لوگ سخاوت اس مسلمانوں کے اندر خاص طور پر زیادہ ہے. ہل پارک میں میں واک کرتا ہوں صبح، تو ایک دفعہ میری اسٹوڈنٹ لائف میں ایک دفعہ کوئی رات 3 بجے ہم ڈیوٹی سے نکلے، اس وقت اسٹوڈنٹ لائف تھی. تو میں جب واپس آ کے دیکھا کہ کوئی 25 دسمبر کی رات تھی، تو ایک مرسیڈیز گاڑی رکی جس کی میں اندر سے جو آدمی نکلا وہ ایک اس سے اپنے حلیے سے اس کا ڈرائیور نہیں لگتا تھا، مالک لگتا تھا. اس نے اٹھایا، اس نے ٹرنک کھولا اور اس میں سے کمبل نکالتے ہوئے فٹ پاتھ پہ لوگوں پر ڈال کے چلا گیا. اتنی سرد رات میں اپنے گرم بستر سے نکلا یہ چیز. اس وقت مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہوا. میں ہل پارک میں جب میں نے واک شروع کی تو ایک کیسے ویسے پاکستان میں بھی اور مسلمانوں میں انسانوں میں بھی کیسے لوگ ہیں. تو وہاں پر میں نے جب پہلے دن آیا تو میں جب داخل ہوا تو اچانک ایک گاڑی کی آواز آتی تھی. میں نے دیکھا بطخوں کی آواز آنا شروع ہو گئی.
اور پھر میں جب نزدیک کیا تو ایک آدمی گاڑی سے اترتا، وہ کچھ صبح 5 بجے سردیوں کے دنوں میں، اس نے ڈبل روٹی ڈالتا وہ چلا گیا، وہ گاڑی چلی گئی۔ اب روز رات کو اسی طرح ہوتا تھا۔ پھر میں نے ایک اور چیز دیکھی، ایک دن ایک صاحب آ رہے ہیں، اس کے پیچھے ہاتھ میں کوئی تھیلی ہے، پیچھے بلی کتے اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ وہ ایک جگہ رکے، ایک تشلے میں انہوں نے دودھ ڈالا، وہ چلے گئے۔ اب روز یہی کر رہے ہیں۔ ایک جو چیز نے مجھے اور بہت، جب میں سناتا ہوں تو مجھے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، جس کے ہم اوپر سے جب نیچے آ رہے تھے، میرا ایک ساتھی میرے ساتھ تھے، تو نظر آیا کہ کوئی جھاڑیوں میں کوئی آدمی کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے۔ تو آپس میں ہی ہم لوگ کہ یار کیا ڈھونڈ رہا ہوگا اس وقت، رات صبح کے 5 بجے کے قریب۔ ہم جب نزدیک پہنچے وہ شخص جا چکا تھا، تو تجسس تو ہوتا ہے، ہم نے کہا دیکھیں کہ کوئی چیز اس کو نہیں ملی، شاید ہم کو مل جائے۔ تو جب نزدیک آیا تو میں نے جو دیکھا وہ ہل گیا۔ اس کے آٹے کی ایک لکیر تھی اور سامنے سے چونٹیوں کی ایک لکیر تھی۔ یہ قوم جو قوم چونٹیوں کے لیے، بطخوں کے لیے، کبوتروں کے لیے، بلی کتے کے لیے کرتی ہے، تو انسان تو بہت بڑی چیز ہے۔ واہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ واقعات جو ہم نے سن رکھے ہیں، خاص طور پہ کنویں والا واقعہ ہے، شام سے جو وہ آتے تھے، اس جتنی ضرورت تھی اونٹوں والا واقعہ ہے، اس کے علاوہ اسلام کے پھیلنے میں، یہاں تک پھیلنے میں، آگے بڑھنے میں اور کون سی سگنیفیکنس ایسی چیزیں تھیں نہایت اہمیت کی حامل ہے، جن کا تذکرہ بہت ضروری ہے ان کی شخصیت کے ساتھ؟ اصل میں دو کے جوڑوں کی کیفیات بڑی قیمتی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں۔ ایک تو ذوالنورین والی بات، اس پر ہم بات کرتے ہیں، بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح ذوالہجرتین بھی ہیں، ایک ہجرت حبشہ بھی آپ نے فرمائی ہے، اور ایک ہجرت مدینہ بھی آپ نے فرمائی۔ اور 2 مواقع ایسے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی مجلس یا مجمع میں موجود نہیں ہیں، مگر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو موجود قرار دیا ہے۔ بدر کے موقع پر بی بی رقیہ کی طبیعت ناساز، آپ نے ان کو فرمایا، آپ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مدینہ میں رہیں، مگر مال غنیمت میں سے حصہ عطا ہوا۔ اور دوسرا جب صلح حدیبیہ کا معاملہ تھا، جب آپ کی شہادت کی افواہ پھیلا دی گئی اور پھر خون عثمان کا بدلہ، اللہ اکبر، ایک عثمان کا بدلہ لینے کے لیے رسول اللہ علیہ السلام نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی ہے۔ اصحاب شجرہ بیعت رضوان سورہ فتح میں ذکر آتا ہے، اور اس موقع پہ جب سب صحابہ بیعت کر رہے تھے تو رسول اللہ علیہ السلام نے اپنا ایک ہاتھ پیش کیا کہ یہ عثمان کی طرف سے ہے۔ وہ اشارہ بھی تھا کہ عثمان ابھی حیات واپس بھی آ جائیں گے، مگر آپ نے حضرت عثمان کی طرف سے ہاتھ پیش کیا۔ یہ 2 مواقع کے موجود نہ ہونے کے باوجود رسول اللہ علیہ السلام نے ان کو موجود قرار دیا۔ 2 ہجرتیں بھی، 2 نور والے بھی، اور 2 مرتبہ نہ موجود ہونے کے باوجود بھی موجود ہونا، یہ بھی خاص حضرت عثمان کیا کہنے شیخ صاحب، کیا کہنے۔ ناظرین گرامی، جس طرح سے آپ نے پذیرائی بخشی ہے، بہت بہت ہم مشکور ہیں، اور لازم بات ہے کیوں نہ بخشتے۔ آپ کا اپنا سیگمنٹ ہے نیکی کر اور فیس بک پر ڈال، اور یہ سیگمنٹ بنیادی طور پہ تھا ہی ترغیب کے لیے کہ کیسے آپ نیکی کی ترغیب دے سکتے ہیں، کیسے ایک دیے سے دوسرا دیا جل سکتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال کی طرف۔ ماڑی پور پہ غلامان عباس اسکول میں افطار کرانے آئے۔ یہ جو آج ہم نے افطار کرائی، یہ احد فاؤنڈیشن کا ایک چھوٹا سا انیشیٹو تھا بچوں کو افطار کرانے کا۔ یہ وہ بچے تھے جو یہاں پر ہاسٹل میں رہتے ہیں۔